السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کیا آپ بھی پریشان رہتے ہیں؟ کیا آپ کے پاس بھی تکلیفیں ہیں؟ تو گھبرائیے مت، کیونکہ اس ویڈیو میں مفتی سلمان اظہری صاحب ایک ایسے درود پاک کی فضیلت بتائیں گے جنہیں پڑھنے کے بعد آپ کی تمام پریشانی، آپ کی تمام دکھ، آپ کی تمام بلاؤ مصیبت دور ہو جائیں گے۔ تو چلیے بغیر تاخیر کیے ہوئے مفتی سلمان اظہری صاحب کے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہمارے اس چینل میں نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ایسے ہی دینی بات سننے کے لیے ہمارے آئی ڈی کو فالو کریں۔ تو چلیے مفتی سلمان اظہری صاحب کے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ مرد سوال کرتے ہیں، بچے ہیں، کسی کو کینسر ہے، کسی کو خطرناک بیماری ہے، کوئی قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی اولاد کے معاملے کو لے کر پریشان ہے، کوئی جائیداد میں، کوئی مقدموں میں، کوئی جیل میں۔ دنیا کی ہر پریشانی کا علاج یہ ہے۔ مدینہ طیبہ میں ہم رہتے تھے۔ میرے باپ کے پاس ایک شخص نے 80 دینار یا 80,000 جو بھی ہے 80 دینار امانت کے طور پر رکھا، اور وہ تجارت کی غرض سے یا پھر کسی کام کی غرض سے باہر چلا گیا، اور اس نے میرے باپ سے کہا تھا کہ جب میں آ جاؤں تو مجھے میری امانت واپس کر دینا، لیکن جب تک تیرے پاس ہے چاہے تو استعمال کر لینا۔ اجازت اگر دیا ہے امانت دار تو آپ امانت کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جب وہ واپس آئے تو کر لینا۔ اجازت اگر دیا ہے امانت دار تو آپ امانت کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جب وہ واپس آئے تو اسے امانت لوٹا دی جائے۔ حافظ الحدیث محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میرے باپ کو 80 دینار دیے اس شخص نے، اور پھر وہ چلا گیا۔ میرے والد نے ضروریات کے مطابق خرچ کر لیا۔ انہوں نے سوچا وہ لمبا وقت لگے گا آنے کے لیے، اسے تقریباً پورے 80 دینار خرچ ہو گئے۔ اتفاق ایسا کہ وہ بہت جلدی واپس آ گیا، اور اس نے سوال کیا کہ میں نے جو امانت آپ کے پاس رکھی تھی وہ مجھے واپس دیتے ہیں۔ یہ حافظ الحدیث مدینہ طیبہ میں رہنے والے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے کئی سو سال بعد تشریف لائیں، کئی دہائیوں کے بعد تشریف لائیں۔ اب یہ کہتے ہیں میرے والد گھبرا گئے کہ میں اس کی امانت کو کیسے لوٹاؤں۔ 80 دینار اسی وقت فوراً لا کر کے پیش کرنا یہ معمولی بات نہیں تھی۔ آپ نے کہا مجھے ایک دن کا وقت دے دے، کل تک میں انتظام کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اب ان کو شرمندگی لاحق ہو گئی، میں نے اس کی امانت کا استعمال کر لیا، بدنام نہ ہو جاؤں، اور انتظام کروں تو کہاں سے کروں۔ حافظ الحدیث رحمہ اللہ فرماتے ہیں میرے باپ سیدھے قبر رسول کے پاس آ گئے، روضہ رسول کے پاس بیٹھ کر رونے لگے، اور میں نے دیکھا ظہر سے عصر تک، عصر سے مغرب تک، مغرب سے عشاء، عشاء سے فجر تک وہ وہیں قبر رسول کے پاس بیٹھے رہے، روتے تھے، بار بار بارگاہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اتنا کہتے تھے کہ میرے آقا میری عزت کی حفاظت کر لیں، میری لاج رکھ لیں، میں نے وہ امانت خرچ کر دی، اب میرے پاس دینے کی طاقت نہیں۔ فجر کی نماز ہوئی، حافظ الحدیث محمد ابن منقدر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک شخص مسجد نبوی شریف میں داخل ہوا، نماز ادا کی، فوراً یہ ہمارے والد کے پاس آیا اور ایک تھیلی ان کے سامنے پیش کی جس میں 80 دینار رکھے ہوئے تھے۔ کہا یہ لو میری طرف سے نذرانہ ہے۔ حضرت حافظ الحدیث کے والد کہتے ہیں میں نے گنا، پورے 80 دینار تھے۔ اس کے بعد میں شکر بجا لایا کہ مجھے کوئی تو دینے والا آیا ہے، لیکن جاتے جاتے اس شخص نے پوچھا کہ اے بندے کیا تو نے کل سے حضور سے شکایت لگا رکھی ہے؟ کل سے تو حضور کی بارگاہ میں شکایت لگا رکھی ہے؟ یہ کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا، میں نے پوچھا دینے والے تو نے نذرانہ کہہ کر کے دیا، میں نے حضور سے شکایت کی ہے یا نہیں کی ہے، اس سے تیرا کیا تعلق ہے؟ وہ کہتا ہے بات در حقیقت یہ ہے کل میرے رات میں معراج ہو گئی، میرے آقا تشریف لائے خواب میں اور تیری طرف مجھے اشارہ کر کے بتایا کہ اس شخص کو 80 دینار کی ضرورت ہے، تو اپنے گھر سے لے جا کر دے دے، یہ تیرا قرض میرے اوپر رہے گا۔ رسول پاک نے جب یہ فرمایا کہ تیرا قرض میرے اوپر رہے گا اور وہ میں قیامت کے دن ادا کروں گا، میرے لیے اس سے بڑھ کر کے نعمت کیا تھی؟ اے بندے تو مانگنے والا نہیں، میرے لیے جنت لے کر کے آیا ہے، مدینہ طیبہ میں تو آیا ہے جس کی وجہ سے مجھے قیامت کے دن میرے آقا کی شان سے انعام ملیں گے۔ عزیزان گرامی، حافظ الحدیث رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں
میں نے وفات رسول کے بعد بھی قبر رسول سے سخاوت کو دیکھا ہے، جود و سخا کو دیکھا ہے۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسی چیز کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے۔ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، یہاں اگر مگر پہ بھی نہیں دیا جاتا اور نہ بھی نہیں کہا جاتا۔ ایک دو نہیں، کئی مثالیں ہیں۔ ایک مرتبہ حاجیوں کا ایک قافلہ حج کے لیے نکلا، اس میں ایک غریب آدمی کو خدمت کے لیے انہوں نے رکھ لیا، اس کا نام برا تھا۔ برا شخص حاجیوں کے خدمت کے لیے نکلا تھا۔ اب غریب آدمی سیٹھوں کی خدمت کر رہا تھا، حج ہوا، ظاہر سی بات ہے امیروں کا جیسے حج ہوا غریب کا بھی حج ہو گیا۔ گیا تھا خدمت کے لیے، جیسے آج بھی ٹور والوں کے ساتھ باورچی چلے جاتے ہیں، ان کا بھی حج ہو جاتا ہے۔ کھانا پکانے کے لیے گئے تھے لیکن حج بھی ہو گیا۔ اب حج ہونے کے بعد مدینے آئے تو سارے سیٹھوں نے مل کر اس کا مذاق اڑایا، کہا برا تو طفیلی حج کر لیا، پیسے تو کچھ لگایا نہیں، ہماری خدمت کے لیے آیا اور حج ہو گیا، پتہ نہیں تیرا قبول ہوا بھی کہ نہیں ہوا۔ غریب کو تانا مت دو میرے عزیزو، اس کے دل پر یہ چوٹ لگی، دل پر بہت گہرا اثر ہوا۔ غریب ہوں مالدار نہیں لیکن حج تو کیا ہے نا۔ لیکن ان امیروں نے یہ کہا کہ تیرا حج قبول ہوا کہ نہیں ہوا، وہ رونے لگا اور روتے روتے بارگاہ رسول میں حاضر ہو گیا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے پاس بیٹھا رہا اور روتے روتے ظہر ہو گئی۔ اس نے کہا آقا آپ کی امت کے ایک غریب کو لوگوں نے چھیڑا ہے، کیا آپ کا غریب بے سہارا بے کس بے یارو مددگار رہے گا؟ اس کے حج کے متعلق لوگ سوال کر رہے ہیں، پیسے والے سوال کر رہے ہیں۔ دنیا نے دیکھا قبر رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کنارے سے ایک چٹھی برآمد ہوئی جس پہ لکھا ہوا تھا برا بریء من النار وقبل الحج، برا جہنم سے آزاد ہے، اس کا حج قبول ہو چکا ہے۔ جو لوگ بیان کیے انہوں نے دیکھا لیکن کسی کو یہ نہیں خبر کہ یہ چٹھی آئی کہاں سے۔ میرے عزیزو، فقہاء، محدثین، علماء، اساتین ملت، سلف صالحین کا عقیدہ یہ تھا یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج بھی جود و نوال کے بادشاہ ہیں، سخاوت کے اعلیٰ ترین منصب پر فائز ہیں۔ آج بھی وہ اسی طرح دیتے ہیں جیسے کل دیا کرتے تھے اور صبح قیامت تک نوازتے رہیں گے۔ عزیزان گرامی وقار، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار سے جو کچھ بھی عطا کیا گیا ہے وہ ایک دو مثالیں نہیں۔ حافظ الحدیث ہیں ابو حفص سمرقندی رحمہ اللہ، ایک مشہور عالم دین ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک شخص کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آیا کہ اس شخص کے والد کا انتقال ہوا، والد کا باپ کا انتقال ہوا، لیکن باپ کا جیسے انتقال ہوا اچانک اس کے گھر میں معاملہ یہ ہوا کہ اس کے باپ کا چہرہ بگڑ گیا تھا، جانور کی طرح ہو گیا تھا۔ اب میت کا چہرہ اگر بگڑ جائے، گدھے کی طرح دکھے، کتے کی طرح دکھنے لگے، کیا وہ دوسروں کو زیارت کروا سکے گا؟ بیٹا جلدی سے چادر ڈال دیا اور رونے لگا کہ میرے باپ کی کون سی خطا تھی نہیں معلوم، اللہ کا غضب ہو گیا ہے۔ اب جنازہ اٹھاؤں تو کیسے اٹھاؤں؟ لوگ ہمیشہ تانا ماریں گے، ہمیشہ یہ کہیں گے کہ فلاں کا باپ مرنے کے وقت بگڑے ہوئے چہرے کے ساتھ دنیا سے گیا ہے، اللہ کا عذاب آیا تھا۔ گھر کے دروازے بند کر دیا، گھر والوں میں بیٹھ کر کے اس نے کہا کسی کو خبر نہ کرنا، گھر میں ہی گڑھا کھود کر یہیں دفن کر دیں گے۔ روتے ہوئے چادر ڈال کر بیٹھا ہے، وہ بیٹا بڑا غمگین تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد گھر کے پیچھے والے دروازے کا کواڑ کھلتا ہے، ایک بزرگ گھر کے اندر آتے ہیں، ان کے چہرے پر چادر ہے، وہ سیدھے چلتے چلتے اس مرے ہوئے آدمی کے پاس آئے، چادر ان کے سر سے ہٹائی، اپنا ہاتھ اس کے چہرے پر پھیرا، پھر چادر ڈال دی اور اس بیٹے کے پاس آئے، پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں غم کر رہا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ کہا آپ کون ہیں، کہاں سے آئے؟ میں تو نہیں جانتا،
لیکن بات تو یہ ہے کہ میرے باپ انتقال کر گئے، ان کا چہرہ بگڑ گیا ہے، میں اسی غم میں رو رہا ہوں، اور آپ خدا کے واسطے کسی کو نہ بتائیں۔ آنے والے بزرگ نے کہا جا دیکھ تیرے باپ کا چہرہ تو سلامت ہے۔ وہ کہتا ہے میں جا کر اٹھا، چادر کو ہٹایا تو میرے باپ کا چہرہ تو چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ ابھی میں اسی خوشی میں غم کے مارے پہلے رو رہا تھا، اب خوشی کے مارے آنسو آ گئے۔ اے اللہ تو نے میرے باپ کی عزت رکھی، میرے گھر کی عزت رکھی، میں ابھی اسی خوشی کے آنسوؤں میں تھا۔ آنے والے وہ بزرگ واپس جا چکے تھے، دروازے تک پہنچے تھے، میں دوڑتے ہوئے گیا، ان کا دامن پکڑا، آپ نے یہ مجھ پر احسان کیا، آپ فرشتے ہو یا اللہ کے ولی ہو، کون ہو جو میرے گھر پر اتنا بڑا احسان کیا؟ آنے والے بزرگ نے کہا انا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تیرے باپ کے انتقال کے وقت بات یہ تھی کہ اس کی ایک اچھی عادت تھی، تیرے باپ کی ایک اچھی عادت یہ تھی، یہ اس وقت تک سونے کے لیے بستر پر نہیں لیٹتا تھا جب تک رات میں 100 مرتبہ مجھ پہ درود نہیں بھیجتا تھا۔ ہر رات